السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 160 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 159 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 161 سے سٹارٹ کریں گے اور 165 تک ٹرانسلیشن کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 160 سے سٹارٹ کریں گے، اور جتنا اللہ رب العزت چاہا پڑھیں گے۔ اور تفسیر کا لیسن بہت تھوڑا ہوگا اور بہت آسان بھی ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ ٹرانسلیشن: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کے سبب، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور تحقیق منع کیے گئے تھے اس سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن مضبوط علم والے، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور مومن، یؤمنون و ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کے، انزل الیک جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا قائم کرنے والے ہیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے ہی لوگ ہیں کہ عنقریب ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وحی کی ہم نے آپ کی طرف جس طرح وحی کی ہم نے طرف نوح اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے بعد، وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور وحی کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف علیہم السلام، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام، وآتینا داود زبورا، اور عطا کی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور، ورسولاً، اور یہ کئی پیغمبر تھے، قد قصصناہم علیک، تحقیق بیان کی ہم نے ان کے آپ پر، کس سے، من قبل اس سے پہلے، ورسولاً، اور کچھ ایسے پیغمبر ہیں، لم نقصصہم علیک کہ نہیں قصے بیان کیے ہم نے ان کے آپ پر، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، رسلاً مبشرین، یہ کئی رسول تھے، مبشرین خوشخبری دینے والے، اور منذرین اور آگاہ کرنے والے یا ڈرانے والے، لئلا یکونا
تاکہ نہ ہو للناس لوگوں پر اللہ کے ذمے حجتن کوئی حجت بعد رسول ان پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غالب اور حکمت والا. تفسیر آیہ مبارکہ 160 سے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ ہمارا موضوع اہل کتاب کے بارے میں چل رہا تھا. یہود و نصارہ کی جو سازشیں تھیں، جو ان کی اعمال بد تھے، تو ادھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کے ظلم کرنے کے سبب ہم نے ان کو کیا سزا دی؟ حرمنا حرام کر دی ہم نے علیہم ان پر طیبات کچھ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان پر حلال تھیں، یعنی کہ پہلے تو ان پہ حلال تھیں لیکن ان کے ظلم و سرکشی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دیں. اور مزید ان کا کیا جرم تھا؟ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ. اور اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھیں. اللہ رب العزت نے تو ایسا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود حرام کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا مزید ان پر کچھ چیزیں حرام کر دیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے 4 پارے کے سٹارٹ میں ہی پڑھا تھا، اس کو ایک بار دیکھ لیں تو بات اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسا کہ 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیہ مبارکہ 93 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر جو حرام کر لیے اسرائیل نے اپنی جان پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تورات کو لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ کھانے پرہیز کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے کھانے، اپنی طبیعت کی وجہ سے جو حکامات تھے اس وقت کے انہوں نے پرہیز بتایا تھا، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ان کو کھانا چھوڑ دیا. تو انہوں نے یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے، جو یہود تھے، انہوں نے اپنی نسبت یعقوب علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے ان چیزوں کو کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا. تو اللہ رب العزت ادھر فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کھانا اپنے اوپر حرام سمجھتے ہو تو کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے؟ تو رات کو لاؤ اور میرے سامنے پڑھ کے دکھاؤ کہ تو رات میں ایسا کچھ حکم ہے کہ تم نے یہ نہیں کھانا، تو اس کو پڑھ کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لیکن یقیناً بات ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن اس کے بعد بھی جو گڑھ لے اللہ پر جھوٹ بعد اس کے یعنی کہ تورات میں ایسا کچھ نہیں موجود، تو پھر ایسے ہی لوگ وہ ظالم ہیں. ایسے لوگوں کو پھر اللہ نے ظالم قرار دیا کہ جو اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کریں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، تو پھر ظاہری بات ایسے لوگ ظالم ہیں، وہ اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف ایسی بات نسبت کر رہے ہیں جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، کوئی آرڈر جاری نہیں کیا. مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر کیا کچھ حرام کیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے. جیسا کہ سورہ الانعام آیہ مبارکہ 146 میں ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہودی ہو گئے ہم نے حرام کیا ان پر ہر ناخن والے جانور اور گایوں میں سے اور بکریوں میں سے، حرام کی ہم نے ان پر ان کی چربیاں، یعنی کہ جو چربی ہوتی وہ ان کو کھانا جائز نہیں تھا، ان پہ حرام تھی، مگر جو ان کی پشتوں پر لگی ہوتی اویل حوایا یا اوجڑی میں لگی ہوتی، او محتلط بعظم یا جو ملی جلی ہوتی ہڈی کے ساتھ، یعنی کہ تھوڑی بہت جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوتی یہ تھوڑی بہت وہ کھا سکتے تھے، لیکن جو واضح چربی ہوتی گوشت کے اندر وہ ان پہ کھانا حرام تھی. کون کون سی چربی ان پہ حلال تھی؟ جو ان کی جانوروں کی پشتوں پہ لگی ہوتی یا اوجڑی میں یا پھر ہڈی کے اندر تھوڑی بہت ملی جلی ہوتی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہم نے ان پر کیوں کیا؟ ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم تو سچ کہتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اس وقت بھی انہوں نے سرکشی کی، اس وقت بھی انہوں نے ہیلا سازی سے کام لیا کہ چربی کو اگر حرام کیا گیا تھا تو انہوں نے چربی خود تو وہ نہیں کھائی، لیکن کیا
اس کو پگھلایا، اس کو بیچا اور اس کی قیمت کو کھا گئے، یعنی کہ ہیلا سازی سے کام لیتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ تو ایسا کچھ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے، چیزوں کے نام بدل کر یا اس کے طریقے بدل کر اپنے اوپر حلال کر لیا جاتا ہے۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے لیکن یوں کر کے ہم کر لیتے ہیں، تو اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم کی تعبیرات کر لی جاتی ہیں۔ تو ایسا کرنا غلط ہے، جو کچھ اہل کتاب نے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے مصداق ہو رہے ہوں۔ تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں کہ یہ چیزیں جو حرام تھیں یہ ان کو بطور سزا حرام کی گئی تھی یہود پر۔ آج یہ چیزیں کھانا حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن آج بھی کچھ لوگ، جیسا کہ ادھر اوجڑی کی بات ہوئی ہے، اوجڑی کو کھانا صحیح نہیں سمجھتے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلو چیز ناپسند ہے، انسان کراہت کرتا ہے، وہ اور چیز ہے کہ طبیعت نہیں مانتی کھانے کو، تو لیکن ویسے کہنا کہ یہ اس کی حرمت تعظیمی ہے یا اس طرح ہے تو یہ چیز پھر ناپسندیدہ ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں حرام ہیں وہ صراحت سے اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں، شریعت نے ان کو واضح کر دیا ہے۔ جس طرح کہ اسی آیہ مبارکہ کے اس سے پہلے جو آیہ مبارکہ 145 میں، اس میں بھی اللہ رب العزت وضاحت سے فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب اس آیہ مبارکہ پہ پہنچیں گے تو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے، مزید اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر مزید یہود کا کیا جرم تھا کہ وہ اللہ کے راہ سے بہت زیادہ روکتے تھے لوگوں کو، یعنی کہ نہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان لانا چاہتے اور نہ دوسروں کو اس کی طرف آنے دیتے، ان کے اندر شک و شبہات پیدا کرتے اور ان کو منع کرتے اور ان کو یہ کہہ کر رستے سے ہٹانا چاہتے کہ جس نبی کا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وعدہ ہے، وہ یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ عوام تو جاہل تھی، عوام کو نہ تو یہ علم حاصل کرنے دیتے تھے اور نہ سمجھتے تھے کہ عوام کا حق ہے، بلکہ یہود ہی بہت بڑے بڑے عالم تھے اور انہوں نے اپنے علم کو چھپا کر رکھا تھا، اور جو علم کا خزانہ ان کے پاس تھا وہ دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے تھے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ان کے سامنے موجود تھیں، ان پہ واضح تھیں، ان کو بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس نبی پہ ایمان لے آئیں اور اس نبی کا چرچا ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہماری سرداری ہے وہ ہم سے چھن جائے اور لوگ اس نبی کے ہی فین ہو کر نہ رہ جائیں۔ لیکن ان عقل کے اندوں کو کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر ہم بلند کر کے رہیں گے، اور قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند رہے گا۔ اور جیسا کہ دیکھیں کہ کلمہ میں توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار ہوگا تو پھر بندہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اذان کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے گا تو پھر ہی وہ اذان مکمل ہوگی۔ اسی طرح درود شریف کو دیکھ لیں کہ درود شریف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے ان کو سب کچھ پتا تھا، واضح پتا تھا، ہر بات کا پتا تھا، جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے لوگوں کو اللہ کی رستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی جرم کی سزا میں ان کو بہت بڑی شکست دی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کے رستے سے روکے اور پھر وہ اسی طرح آزادی سے جیتا رہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنا کلمہ بلند کر کے رہیں گے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور پھر مزید ان کا کیا جرم تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا کہ یہ بہت زیادہ سود لینے والے تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ہم نے ان کو اس سے منع کیا تھا، اس سے روکا تھا ان کو، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور لوگوں کے مال کھانے والے تھے باطل طریقے سے۔ اور سود کی جو حرمت ہے وہ تورات میں بھی موجود تھی۔ سود ایسا گناؤنا جرم ہے کہ ہر دور میں ہی اس کی ممانعت رہی ہے، کبھی بھی اس کو حلال نہیں کیا گیا۔ سود کے بارے میں علماء نے کیا فرمایا کہ سود کے 36 درجے ہیں، اور جو سب سے کمتر درجہ ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ برائی کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر سب سے کمتر درجے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا اس کا درجہ ہے، تو جو سب سے بڑا درجہ ہے گناہ سود کا، تو اس کا کتنا زیادہ گناہ ہوگا۔ وہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ، جس طرح کہ آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ،
کیا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے اگر تم مومن ہو، لیکن تم اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اعلان جنگ ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج بھی سودی کاروبار ہو رہے ہیں، سودی لین دین ہو رہے ہیں، اور کوئی ایسا بینک نہیں ہے کہ جس میں سودی لین دین نہ ہو، چاہے اس کے اوپر جتنا مرضی بڑا لیبل لگا ہو اسلامی بینک، لیکن جو اندر کھاتے نظام ہے، سسٹم ہے، وہ سارا سود پہ ہی چلتا ہے۔ پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بینک کی جاب کرنا جائز ہے؟ تو انسان خود سوچے کہ ایسی جاب کرنا پھر کیسے جائز ہوگا جس کے اندر مکمل جو لین دین ہے وہ سود پہ مبنی ہو۔ اللہ رب العزت یہود کے بارے میں یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو باوجود سود کے لین دین سے منع کرنے کے وہ سود کا لین دین کرتے رہے، اور اس کے بعد مزید کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے رہے۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ باطل طریقے کون کون سے ہیں، یعنی کہ مال جو غصب کرتے تھے وہ مال لوگوں کے کھاتے تھے، تو کس طرح کھاتے تھے، باطل طریقے کون سے ہو سکتے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک۔ استغفر اللہ۔ کہ جو سب کچھ منع کرنے کے باوجود بھی اپنی ہٹ دریمی پہ لگے رہیں اور اپنی حسلت جو ہے وہ خباستتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں، ڈٹائی کے ساتھ اپنے جرم پہ اڑے رہتے ہیں، تو پھر ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ عذاب تو ایک عذاب ہے، لیکن مزید اس میں شدت کی وجہ سے دردناک، مزید اس میں اضافہ ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا منہم، آمین آمین۔ اور جو ہوم ورک آپ کو دیا جائے وہ لازمی کیا کریں۔ کل کے لیسن میں بھی کچھ بہنوں نے ہوم ورک کیا اور کچھ بہنوں نے 2 ہوم ورک میں سے ایک بھی نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جائے وہ پوسٹ کی شکل میں مجھے ارسال نہ کیا کریں، بلکہ لیسن کے لاسٹ پہ خود بول کے بتایا کریں کہ یہ اس طرح ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ پرسنل میں آپ نے جواب دینا ہے، پھر اس وقت پرسنل میں جواب دیا کریں، ادروائز آپ لیسن کے لاسٹ پہ ایسے ہی بتایا کریں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔